السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز، میری آج کی کہانی ہے حیدر اور سمیحہ ویکیشنز پر جانے کے لیے ریڈی تھے۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ حیدر نے سمیحہ سے کہا، اب جلدی بھی کرو، مینو کو نور کے حوالے کر آئیں۔ نور سمیحہ کی چھوٹی بہن تھی۔ مینو ان کی 2 سال کی بیٹی تھی۔ دونوں ویکیشنز کے لیے جا رہے تھے، لیکن مینو کو نور کے ساتھ رہنا تھا۔ سمیحہ بولی، حیدر ابھی رہنے دے، صبح واحد خود ہی مینو کو نور کے پاس چھوڑ آئے گا، آج رات میرے ساتھ ہی سونے دے۔ مینو کو حیدر بولا، ٹھیک ہے۔ اتنے میں واحد روم میں آیا، بولا، بھائی جان تیاری ہو گئی؟ واحد حیدر کا چھوٹا بھائی تھا۔ واحد بولا، بھائی میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ حیدر نے کہا، اکیلے کہاں ہو تم؟ مینو بھی تو یہی ہے، جب دل کرے اسے ملنے نور کے پاس چلے جانا۔ واحد کی تو آنکھوں میں جیسے چمک سی آ گئی تھی یہ سن کر۔ واحد بولا، بہت شکریہ بھائی، میں تو پریشان تھا، اتنے دن کیسے رہوں گا آپ سب کے بغیر۔ حیدر نے کہا، مینو یہی ہے، صبح تم اسے نور کے پاس چھوڑ آنا۔ واحد بولا، اوکے بھائی۔ یہ کہتے ہوئے واحد حیدر کے روم سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن صبح حیدر اور سمیحہ ایئرپورٹ جانے کے لیے ریڈی تھے۔ حیدر نے واحد سے بولا، تم جا کر فوراً سے مینو کو نور کو دے آنا۔ واحد بولا، اب پریشان مت ہو، میں بس ناشتہ کر کے نکلنے لگا ہوں۔ واحد جلدی سے تیار ہوا، ناشتہ کیا۔ مینو بھی سو رہی تھی۔ واحد مینو کے روم میں گیا تو وہ سو ہی رہی تھی۔ واحد نے مینو کو اٹھایا اور نور کے گھر پہنچا۔ نور بے صبری سے مینو کا ویٹ کر رہی تھی۔ دراصل ویٹ تو اس کو واحد کا تھا، مینو تو ایک بہانہ تھی۔ واحد اور نور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، برتھ ڈیز وش کرنا، چھوٹے چھوٹے موقعوں پر سیلیبریشنز کرنا دونوں کا معمول تھا، اور جب سے مینو پیدا ہوئی تھی ان کو یہ موقع بار بار ملتے تھے۔ سمیحہ نے نور سے وعدہ کیا تھا کہ واپس آتے ہی سب سے پہلے ماما سے رشتے کی بات کرے گی، لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ جیسے ہی سمیحہ کو گئے 8 دن گزرے، سمیحہ کی پھپھو شگفتہ بیگم بھابھی سے ملنے نور کے گھر پہنچی۔ مینو کو دیکھ کر بولی، اس کی ماں کدھر ہے؟ یہ اکیلی کیوں آئی بیٹھی ہے بیچاری؟ نور کو شگفتہ بیگم کی بات بہت عجیب لگی۔ نور بولی، بیچاری والی کیا بات ہے پھپھو؟ مینو نانو گھر رہنے آئی ہے، اس کے ماما بابا ویکیشنز پر گئے ہیں، اس لیے شگفتہ بیگم ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولی، کدھر گئی ہے سمیحہ؟ نور نے کہا، پھپھو وہ تو سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، آ جائیں گے تھوڑے دنوں میں۔ مینو کو تو میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ شگفتہ بیگم کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ یہ سن کر شگفتہ بیگم بولی، مونا تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ چٹان بھر کی بچی کو نور کے حوالے کر کے وہ چھٹیاں منانے گئی ہے سوئٹزرلینڈ۔ نور بولی، کوئی بات نہیں پھپھو، جائیں۔ شگفتہ بیگم پوچھنے لگی، مونا لڑکی خوش تو ہے نا اپنے گھر؟ تنگ تو نہیں کرتے سسرال والے؟ بچی تو بہت کمزور سی ہے۔ مونا بیگم بولی، نہیں باجی، سمیحہ تو اپنے گھر بہت خوش ہے ماشاءاللہ سے۔ حیدر سمیحہ کا بہت خیال رکھتا ہے اور ان کو کس چیز کی کمی نہیں ہے، پورا گھر میں تو ملازم ہے کام کرنے کے لیے۔ شگفتہ بیگم کو تو جیسے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سن کر اتنے میں نور چائے بنا لائی۔ بولی، پھپھو جان چائے پی لیں۔ مگر شگفتہ کے تو تن بدن میں پہلے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ چائے کیسے پیتی؟ بولی، پھر آؤں گی، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے ضروری۔ شگفتہ فوراً اٹھی اور گھر چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے بیٹے فیضان سے بولی، فیضی وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا؟ فیضی بولا، کیا ہوا ماما؟ شگفتہ بولی، وہ جو تیری ماموں کی بیٹی ہے نا، جس پہ تو دل و جان وارتا تھا، سوئٹزرلینڈ اڑی ہے شوہر کے ساتھ۔ اس کے غم میں تم پاگل ہوئے پھرتے تھے، اگلی عیاشیاں کر رہی ہے۔ فیضان بولا، ماما ایسا نہیں ہو سکتا۔ شگفتہ نے کہا، اگر مجھ پر یقین نہیں تو کل میرے ساتھ ماموں گھر چلنا۔ فیضان بولا، ٹھیک ہے میں چلوں گا، میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے وعدہ میرے ساتھ کیے اور اب عیاشی کسی اور کے ساتھ کر رہی ہے۔ اگلے ہی دن فیضان اپنی ماں کے ساتھ مونا بیگم کے گھر پہنچا اور جا کر حیران رہ گیا نور کے ہاتھ میں بچی دیکھ کر۔ پوچھنے لگا، یہ
کس کی بچی ہے؟ نور بولی فیضان بھائی اپنی سمیحہ کی بیٹی ہے۔ فیضان تو جیسے آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ شگفتہ نے بڑی ہی مشکل سے بات کو سنبھالا اور گھر پہنچی۔ شگفتہ بولی یعنی میں نہ کہتی تھی ہزاروں مکر ہیں ان عورتوں میں، تم بڑے مجنوں بنے پھرتے تھے۔ فیضان نے کہا میں نہیں جانتا امی، مجھے اس گھر میں شادی کرنی ہے جیسے بھی ہو، آپ مامی سے میرے رشتے کی بات کریں۔ سٹھیا گیا ہے کیا؟ اس کی تو ایک بیٹی ہے۔ فیضان بولا سمیحہ سے نہیں، نور سے رشتے کی بات کرے۔ شگفتہ بیگم کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے تھے بیٹے کی بات سن کے۔ وہ بولی ارے نہیں بابا، وہ لڑکی تو بہت ہوشیار ہے، سمیحہ کی طرح نہیں ہے وہ۔ فیضان بولا ماں تم پریشان ہی مت ہو، ان کی تو ایسی پھاڑوں گا نا کہ یاد کریں گی یہ ماں بیٹیاں۔ آپ کل ہی بس میرے رشتے کے لیے مامی سے بات کریں۔ شگفتہ بیگم فٹ سے راضی ہو گئی۔ اگلے ہی دن شگفتہ بیگم فیضان کا رشتہ لے کر نور کے لیے پہنچی۔ مونا بیگم نے کہا باجی دیکھیں، جب تک میرا داماد اور بیٹی نہیں آتے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی حامی نہیں بھر سکتی۔ اب میرا داماد میرا بیٹے کی طرح ہے، اس کی رضامندی لینا بھی تو ضروری ہے نا۔ شگفتہ بیگم نے نیا پیتڑا آزمایا، بولی اب کل کا ایک آیا چٹاک بھڑکا لڑکا شگفتہ سے زیادہ عزت دار ہو گیا تمہارے لیے۔ میری بات سن، یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ میرے مرحوم بھائی کی امانت ہیں اور میرا حق ہے بھتیجیوں کا رشتہ مانگ رہی ہوں میں۔ اگر تم نے رشتہ نہ کیا تو پھر دیکھ لینا کہ میں خاندان میں تمہارے کیا روشے نکالوں گی۔ مونا بیگم بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سمیحہ سے فون پر رشتے کی بات کی۔ سمیحہ بہت شور شرابے میں کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مونا بیگم کو لگا کہ سمیحہ رشتے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ اس نے اگلے ہی دن بغیر نور سے پوچھے شگفتہ بیگم کو رشتے کی ہاں کر دی اور بیٹی سے کہا نور میں نے تمہارا رشتہ فیضان سے طے کر دیا ہے، تمہاری بہن بہنوئی کے آتے ہی تمہاری منگنی کروں گی۔ نور نے یہ بات سنی تو نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نور حیرت میں پڑ گئی کہ سمیحہ رشتہ کے لیے کیسے مان گئی۔ خیر اگلے دن شام فیضان مونا بیگم کے گھر پہنچا۔ مونا بیگم گھر میں موجود نہیں تھی۔ سمیحہ اور نور دونوں ہی بہنیں تھیں۔ نور گھر میں اکیلی تھی۔ فیضان گھر میں داخل ہوا۔ نور مینو کو گود میں لیے فون پر بات کر رہی تھی۔ فیضان نے باہر کھڑے رہ کر نور کی باتیں سنی۔ وہ واحد سے بات کر رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خدا را حیدر بھائی سے بات کرو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ سب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے فیضان کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا آ کر نور کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا۔ بولا نور میری جان، ڈریسنگ کے بارے میں تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ منگنی پر ہم دونوں سیم ڈریسنگ کریں، تم فٹنگ والا ڈریس پہننا، مجھے تمہارا فگر فٹنگ میں بہت کمال کا لگتا ہے۔ نور حیرت زدہ ہو کر فیضان کی بات سن رہی تھی۔ واحد بولا نور تم تو بول رہی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں، یہ فیضان یہاں پر کیسے آ گیا؟ واحد کی بات نے نور کو جھنجھوڑا اور وہ کچھ ہوش میں آئی۔ وہ بولی فیضان بھائی آپ کدھر سے آ گئے؟ فیضان بولا بھائی کس کو بول رہی ہے؟ جانو بول، میں ہی ہوں تمہارا جانو۔ فون بند کر اور سیدھی ہو کر میری بات سن۔ تم جس سے بھی بات کر رہی تھی مجھے فرق نہیں پڑتا، بس میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے آج کے بعد تم کسی سے بات کرتی نظر نہ آؤ۔ نور بولی آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ فیضان بہکتی آنکھوں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ بولا میں نے کبھی پہلے تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، تم کس قدر حسین ہو۔ نور اف، تمہارا فگر مزہ آ جائے گا، یہ تمہارے ہونٹوں کی بناوٹ بہت پسند ہے مجھے، تھوڑا سا ابھار میں ہے، یوں لگتا ہے میں نے چوس کر بڑے کیے ہیں۔ نور بولی بکواس بند کرو تم اور نکل جاؤ یہاں سے۔ فیضان تمہیں شرم نہیں آتی؟
ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ اتنے میں مونا بیگم وہاں آ پہنچی۔ نور کو اتنے غصے میں دیکھ کر بولی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ نور بولی، ماما آپ کدھر تھی؟ میں کمیٹی والی آنٹی کی طرف گئی تھی، آگے تمہاری منگنی کرنی ہے، پیسوں کی تو ضرورت ہوگی نا، وہی بات کرنے گئی تھی۔ نور بولی، ماما سمیحہ آپی اور حیدر بھائی کو آنے تو دے۔ مونا بیگم نے کہا، میں یہاں سے میری بات ہو چکی ہے، بس تمہاری منگنی کی تیاری مکمل کر لوں، جیسے ہی وہ لوگ آئیں گے تمہاری منگنی ہو جائے گی۔ نور بہت پریشان تھی، فیضان کی باتیں نور کے دماغ پر جیسے اثر کر گئی تھی۔ وہ نور کو اس قدر گھٹیا نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے پورے جسم کا ایکسرے کر رہا ہو۔ ادھر واحد نے بھی فیضان کو نور سے بات کرتے سن لیا تھا۔ واحد کا دل نور کی جانب سے بہت کھٹا ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں میں مونا بیگم نے نور کی منگنی کی تیاریاں شروع کر دی۔ نور اپنی بہن کے لیے بھی دل میں بہت ساری غلط فہمیاں پالے بیٹھی تھی۔ ایک دن مونا بیگم اپنی کچھ ہمسایوں کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ جانے سے پہلے شگفتہ بیگم کو بھی کال کر دی۔ فیضان کو مامی کے بارے میں بازار جانے کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ وہ کسی صورت بھی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ نور گھر میں اکیلی تھی، مینو سو رہی تھی اور وہ صوفے پر بیٹھی واحد کو میسیجز کر رہی تھی کہ اتنے میں فیضان نور کے گھر پہنچا۔ گھر میں دبے پاؤں داخل ہوا۔ نور پریشان بیٹھی کہ فیضان نے پیچھے سے آ کر نور کی آئس پر ہاتھ رکھ دیے اور بولا، بوجھو تو جانے۔ نور نے فیضان کے ہاتھ پر ٹچ کرتے ہوئے بولی، واحد آپ ہو؟ میں آپ ہی کو تو میسج کر رہی تھی کہ اتنے میں فیضان نے نور کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم میری جگہ واحد کا انتظار کر رہی تھی۔ نور بولی، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ اس طرح ہمارے گھر مت آیا کریں۔ اٹھ کر فیضان کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس بات کا فیضان کو شدید غصہ آیا۔ وہ بولا، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا نور، تم جانتی نہیں تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ جس کا ٹریلر میں تمہیں آج دے کے ہی جاؤں گا۔ وہ ایک مضبوط قدامت مرد تھا، جبکہ نور ایک بہت ہی نازک چنچل سی لڑکی تھی۔ فیضان نے پاس پڑے دوپٹے سے نور کے ہاتھ اس کی کمر پر باندھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے نور کو اٹھا کر بستر پر دے مارا۔ نور نے شور مچایا تو ایک دوپٹہ نور کے منہ میں بھی ٹھوس دیا اور بولا، اگر اب تمہیں کوئی بھی حرکت کی تو میں تیری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ بیڈ پر پڑی بہت تلملا رہی تھی۔ فیضان نے روم کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر پڑی نور کے ساتھ لیٹ گیا اور بولا، اب وہ دن دور نہیں جب میں حقیقت میں تمہارا یہ حال کروں گا، بس فرق یہ ہوگا آج تیرے جسم پر کپڑے موجود ہیں، جب تم میرے بیڈ روم میں ہوگی نا، تیرے جسم پر سے سارے کپڑے اتار دوں گا۔ نور زاروں قطار رو رہی تھی۔ فیضان اسے وحشت درندوں کی مانند دیکھ رہا تھا۔ فیضان نے نور کے منہ سے کپڑا نکالا اور بولا، کیا محسوس کر رہی ہو نور؟ نور بولی، میں مر تو سکتی ہوں لیکن تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ فیضان کو نور کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ وہ جھپٹ لگا، بیڈ پر نور کے اوپر آ بیٹھا اور بولا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں تیری یہی ٹھکائی کر دوں۔ جیسے ہی نور کچھ بولنے لگی، فیضان نور کے اوپر لپکا اور نور کے ہونٹوں کو کس کرنے لگا۔ اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں نور کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ فیضان زور زور سے نور کے ہونٹوں کی کس کیے جا رہا تھا کہ اسی لمحے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بولا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور نور کے ہاتھ کھولتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ نور کا برا حال تھا۔ دروازے پر مونا بیگم واپس آ چکی تھی۔ مونا بیگم کے ساتھ ان کی ہمسائی ثریا بھی تھی۔ نور نے جلدی سے خود کو سنبھالا، بیڈ کی چادر ٹھیک کی
اور بھاگ کر واش روم چلی گئی۔ جب نور نے جا کر شیشے میں فیس دیکھا، فیضان کے کاٹنے کے نشان نور کے ہونٹوں پر پڑ چکے تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے کیا کرے۔ ماں نے آواز دی، نور پانی پلاؤ بیٹا۔ نور ڈر کے مارے ماں کے سامنے ہی نہیں جا پا رہی تھی۔ نور واش روم سے نکلتے ہی پورے چہرے پر دوپٹہ لپیٹے اور دوپٹہ ہونٹوں میں دبائے پانی لے کر ماں کے سامنے پہنچی۔ مونا بیگم بولی، یہ کون سا ٹائم ہے نماز کا، اس وقت دوپٹہ کیوں لپیٹا ہوئے ہو؟ نور نے کہا، نہیں ماما، میں تو ڈسٹنگ کر رہی تھی، آپ کی آواز سنی تو پانی دینے چلی آئی۔ ثریا نے نور کے ہونٹوں کی جانب غور سے دیکھا تو نور جلدی سے جھاڑو ہاتھ میں لیے مڑ گئی۔ کتنے میں سمیحہ کی کال آئی۔ مونا بیگم نے نمبر بولی، ماما ہم کل 5 بجے واپس پہنچ رہے ہیں۔ مونا بیگم نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی تم آؤ گی اگلے ہی دن جا کر منگنی کی ڈیٹ فکس کر آئیں گے۔ سمیحہ کو ماں کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ حیدر سے بولی، حیدر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ حیدر نے کہا، تم پریشان مت ہو، کل جائیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اگلے دن شام 5 بجے حیدر اور سمیحہ گھر پہنچے اور وہ سیدھا اپنی ماں کی طرف ہی آئی تھی اپنی بیٹی سے ملنے۔ سمیحہ نے نور کے چہرے کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئی۔ نور تمہارے فیس پر کیا ہوا ہے؟ نور غصے کی حالت میں بہن سے بات نہیں کر رہی تھی۔ سمیحہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مونا بیگم نے ساری بات سمیحہ کے ساتھ کی اور بولا، ڈیسائیڈ کر لو، گھر ڈیٹ فائنل کرنے جانا ہے منگنی کی۔ سمیحہ نے جب یہ بات سنی تو سمیحہ کی پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بولی، ماما آپ کو کس نے کہا ہے فیضان سے نور کا رشتہ کرنے کی بات؟ مونا بیگم نے کہا، تم نے خود ہی تو رشتے کے لیے ہاں کی تھی، یہ سب کچھ تمہاری رضامندی ہی سے تو ہو رہا ہے۔ سمیحہ نے کہا، ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیلیں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مونا بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، میں نے تمہاری پھپھو کے گھر آتے ہی تمہیں فون کیا تھا اور تم نے ہاں بھی کی تھی، اب تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ سمیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نور کے روم میں گئی اور بولی، نور تم یہ منگنی کیسے کر سکتی ہو؟ نور اپنا چہرہ دیوار کی جانب کیے کھڑی تھی۔ بہن کی کافی دیر باتیں سنتی رہی کہ اچانک سے سمیحہ نے نور کی بازو سے پکڑا اور اس کو سیدھا کیا۔ نور کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی، نور یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ نور بولی، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ جو چاہتی تھی وہ آپ کو مل گیا نا، میری زندگی ہے تباہ ہونی ہے تو ہونے دیں۔ سمیحہ بولی، میری بہن تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ نور نے کہا، ماما نے میرے سامنے آپ کو کال کی تھی اور آپ نے رضامندی بھی ظاہر کی تھی، اب آپ اپنی بات سے کیسے مکر سکتی ہیں؟ سمیحہ مینو کو گود میں لیے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، مجھے اپنی بیٹی کی قسم جو میں نے اس بارے میں ایک لفظ بھی جانتی ہوں۔ ہاں ماما کا فون آیا ضرور تھا، لیکن بہت شور شرابہ ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی بات کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ماما سے کہا تھا واپس آ کر بات کروں گی۔ یہ ضرور کوئی بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اچھا ساری بات چھوڑو، نور مجھے یہ بتاؤ تیرے چہرے کو یہ کیا ہوا ہے؟ نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمیحہ نے آگے بڑھ کر بہن کو گلے سے لگایا اور بولی، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نور خدا کے لیے کچھ تو بتا۔ نور نے فیضان کی ساری حرکت سمیحہ کو بتائی اور بولی، آپی تم ہی بتاؤ کہ وہ شخص انسان کہلانے کی بھی لائق ہے جس سے ماما میرا رشتہ کر رہی ہیں؟ ابھی اس نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ خدا نہ کرے اگر میری کل کو اس سے شادی ہو گئی تو وہ تو مجھے بیچ بازار بیچ دے گا
خدا کے لیے کچھ کیجیے، اور زاروں قطار رونے لگی۔ سمیحہ نے اپنی بہن کو زمین سے اٹھایا، اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، میرے جیتے جی تمہیں اس گنڈے موالی کے ساتھ بہانے نہیں دوں گی۔ تم نے یہ سب واحد کو کیوں نہیں بتایا؟ نور بولی، میں واحد سے ہی تو فون پر بات کر رہی تھی جب فیضان نے پہلی دفعہ یہ حرکت کی۔ سمیحہ بولی، کیا اس سے پہلے بھی؟ نور نے کہا، جی، وہ 2 سے 3 بار میرے ساتھ یہ حرکت کر چکا ہے۔ جیسے ہی ماما گھر سے باہر جاتی ہیں، اسے پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً گھر میں آ جاتا ہے اور جو اس کا دل کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ واحد نے اس کی بات سنتے ہی میرا فون کٹ کر دیا تھا۔ مجھے ایسی محبت کا کیا فائدہ جسے مجھ پر یقین ہی نہیں۔ سمیحہ بولی، تم پریشان بالکل مت ہو، میں آج ہی اس فیضان کو تو ٹھکانے لگاؤں گی۔ یہ بولتے ہوئے وہ سیدھی مونا بیگم کے پاس پہنچی، بولی، ماما آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ مونا بیگم پریشان کھڑی بیٹی کی بات سن رہی تھی۔ سمیحہ نے کہا، آپ نے دیکھا ہے اپنی بیٹی کا حال؟ مونا بیگم بولی، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ سمیحہ نے کہا، آپ ماں ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا اپنی بیٹی کی چوٹیں؟ مونا بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولی، ہائے میرے اللہ، کیا ہوا بیٹی تجھے؟ کیا تمہیں حیدر نے کچھ کہا ہے؟ سمیحہ بولی، ماما خدا کا نام لیں، آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھی بیٹی کی چوٹیں نظر نہیں آ رہی؟ مونا بیگم تو حیرت کی تو انتہا نہ رہی۔ یہ بات سن کر سمیحہ ماں کو بازو سے کھینچتے ہوئے نور کے کمرے میں لے گئی، جا کر نور کا فیس دکھایا۔ مونا بیگم کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ نور کی حالت دیکھ کر وہ بولی، نور یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ سمیحہ نے کہا، ماں آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کا چہرے کی جانب نہیں دیکھا؟ مونا بیگم نے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ سمیحہ نے کہا، آپ کے چہیتے فیضان صاحب نے، وہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، ابھی تو بس چہرہ بگاڑا ہے، اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی مونا بیگم بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، ہائے میرے اللہ، یہ کیا کرنے لگی تھی؟ سمیحہ نے کہا، ماما شگفتہ بیگم اپنی شکست کا بدلہ لینے آئی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو برباد ہونے سے بچائے۔ میں تو اپنے دیور واحد کے لیے اپنی بہن کا نور کا رشتہ مانگنے آنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا۔ مونا بیگم بولی، آپ نے کہا کیا سچ میں بیٹی؟ سمیحہ بولی، جی ماما، اسی لیے تو میں مینو کو نور کے پاس چھوڑ گئی تھی کہ واحد اور نور کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، لیکن اب میں آپ کو بتا دوں، فیضان کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ اس سے پہلے اس کو گھنونی حرکت کا جواب دینا ہوگا۔ وہ فوراً سے حیدر کے پاس گئے اور حیدر کو ساری بات بتائی۔ حیدر بولا، میں اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، چلو میرے ساتھ۔ مونا بیگم اور سمیحہ شگفتہ بیگم کے گھر پہنچی۔ ابھی وہ گھر سے فاصلے پر ہی تھے کہ دیکھا فیضان کے گھر سے بہت سارے آدمی نکل رہے ہیں۔ حیدر جلدی سے گھر کے اندر پہنچا تو سامنے کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ فیضان زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور شگفتہ بیگم اس کے پاس بیٹھی سر پیٹ رہی تھی۔ مونا کو دیکھ کر بولی، مونا بھابھی دیکھے ظالموں نے تیرے داماد کا کیا حشر کیا ہے۔ فیضان بے ہوش زمین پر پڑا تھا کہ مونا بیگم نے پوچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی شگفتہ بیگم کچھ بولتی کہ اس سے پہلے ہی دروازے کی جانب سے آواز آئی، ہم بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے دن دہاڑ ایک نوجوان لڑکی کے گھر میں گھس کر اس سے زیادتی کی ہے، اسے زخمی حالت میں وہیں پھینک کر بھاگ نکلا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کی رپورٹ پر ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں کہ اتنے میں حیدر آگے بڑھا اور زوردار ٹھڈے فیضان کی کمر میں مارتے ہوئے بولا، اس جانور کی اس سے بھی گھنونی سزا ہونی چاہیے، لے جائیں انسپکٹر صاحب اسے، اور کبھی مت چھوڑیے گا۔ شگفتہ بیگم سر پیٹنے لگی اور بولی، دفع ہو جاؤ منحوسو، اس گھر سے میرے بے گناہ بیٹے پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہی ہو، خدا غرق کرے مونا بھابھی تجھے اور تیری بیٹیاں بیوہ ہو جائیں۔ سمیحہ آگے بڑھ کر بولی، شگفتہ بیگم کا گریبان پکڑا اور بولی، تم ایک گھٹیا مرد کی ماں ہو، خدا تمہاری بد دعائیں تم جیسی کو ہی لگاتا ہے،
ہم جیسوں کو نہیں۔ اگر آج کے بعد کبھی ہمارے گھر یا میری ماں کے پاس بھی بھٹکی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اٹھ کر سیدھی اپنے سسرال پہنچی۔ ادھر واحد مجنوں جیسی حالت بنائے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی داڑھی اور لمبے لمبے بال اس کی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ سمیحہ نے آ کر واحد سے ساری بات پوچھی تو واحد نے بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے اسے بیہودہ انسان کو نور سے باتیں کرتے سنا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں آپ کی بات پر؟ تو سمیحہ بولی، واحد، آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تمہیں تو نور کا ساتھ دینا چاہیے تھا، الٹا تم اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کیے بیٹھے ہو۔ یہ ہے تمہاری محبت۔ اگر آج ہی میری بہن پر اعتبار نہیں کر سکے تو کل کیا کرو گے؟ کل اس کی پروٹیکشن دو گے کیا تم؟ تمہاری اپنی محبت پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا۔ واحد شرمندگی کے ساتھ منہ جھکائے سمیحہ کی بات سن رہا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی سمیحہ کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ زاروں قطار رونے لگا اور بولا، بھابھی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ نور سے بولے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں نے جب فیضان کی باتیں سنی تو میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے اگلے دن نور سے ملنے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ نور کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی اور فیضان کے پاس بیٹھا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ 3 دن بعد جب میں دوبارہ نور کے پاس پہنچا تو وہ منظر میری آنکھوں سے جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا فیضان اور نور دونوں بیڈ پر لیٹے کس کر رہے تھے۔ پھر میں اس وقت الٹے پاؤں اس گھر سے باہر نکل آیا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پتہ نہیں کیسے خدا نے مجھے مرنے نہیں دیا، اور میں آپ کے سامنے آج یہی کھڑا ہوں۔ میرا گناہ کیا ہے؟ مجھے تو جو دکھا وہی سچ لگا۔ سمیحہ بولی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب بہت جلدی تمہاری اور نور کی شادی کرنا چاہتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ واحد اور سمیحہ دونوں مونا بیگم کے گھر پہنچے۔ نور نے واحد کو دیکھا تو بولی، ماما اسے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ واحد نے ہاتھ جوڑ کر نور سے کہا، میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا نور، مجھے اپنا لو۔ نور نے واحد کو معاف کر دیا اور چند ہی دنوں میں نور اور واحد کی شادی ہو گئی۔ فیضان اپنے کیفے کے دار تک پہنچ گیا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز مجھے فالو کریں، لائک شیئر کیجیے اور کمنٹس ضرور کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔